کراچی میں بھی اس کا یہی دھندا تھا اور باندرے آ کر بھی یہی دھندا رہا۔ جہاں تک اس کی ذات کا تعلق تھا کوئی تقسیم نہیں ہوئی تھی۔ وہ کراچی میں بھی سدھو حلوائی کے گھر کی سیڑھیوں کے پیچھے ایک تنگ و تاریک کوٹھری میں سوتا تھا اور باندرے میں وہی سیڑھیوں کے عقب میں اسے جگہ ملی تھی۔ کراچی میں اس کے پاس ایک میلا کچیلا بستر، زنگ آلود پترے کا ایک چھوٹا سا سیاہ ٹرنک اور ایک پتل کا لوٹا تھا۔ یہاں پر بھی وہی سامان تھا۔ ذہنی لگاؤ نہ اسے کراچی سے تھا نہ بمبئی سے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ اسے معلوم ہی نہ تھا ذہنی لگاؤ کسے کہتے ہیں، کلچر کسے کہتے ہیں، حب الوطنی کیا ہوتی ہے اور کس بھاؤ سے بیچی جاتی ہے۔ وہ ان سب نئے دھندوں سے واقف نہ تھا۔ بس اسے اتنا یاد تھا کہ جب اس نے آنکھ کھولی تو اپنے کو سدھو حلوائی کے گھر میں برتن مانجتے، جھاڑو دیتے، پانی ڈھوتے، فرش صاف کرتے اور گالیاں کھاتے پایا۔ اسے ان باتوں کا کبھی ملال نہ ہوا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کام کرنے اور گالیاں کھانے کے بعد ہی روٹی ملتی ہے اور اس قسم کے لوگوں کو ایسے ہی ملتی ہے۔ علاوہ ازیں سدھو حلوائی کے گھر میں اس کا جسم تیزی سے بڑھ رہا تھا اور اسے روٹی کی شدید ضرورت رہتی تھی اور ہر وقت محسوس ہوتی رہتی تھی۔ اس لیے وہ حلوائی کے جھوٹے سالن کے ساتھ ساتھ اس کی گالی کو بھی روٹی کے ٹکڑے میں لپیٹ کے نگل جاتا تھا۔ اس کے ماں باپ کون تھے کسی کو پتہ نہ تھا۔ خود چندرو نے کبھی اس کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ البتہ سدھو حلوائی اسے گالیاں دیتا ہوا اکثر کہا کرتا تھا کہ وہ چندرو کو سڑک پر سے اٹھا کر لایا ہے۔ اس پر چندرو نے کبھی حیرت کا اظہار نہیں کیا، نہ سدھو کے لیے شکریہ کے نرم جذبے کا اس کے دل تک گزر ہوا، کیونکہ چندرو کو کوئی دوسری زندگی یاد نہیں تھی۔ اسے بس اتنا معلوم تھا کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ماں باپ ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہوتے، کچھ لوگ گھر والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ سیڑھیوں کے پیچھے سونے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ گالیاں دیتے ہیں، کچھ لوگ گالیاں سہتے ہیں۔ ایک کام کرتا ہے دوسرا کام کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ بس ایسی ہی یہ دنیا اور ایسی ہی رہے گی، دو خانوں میں بٹی ہوئی، یعنی ایک وہ جو اوپر والے ہیں، دوسرے وہ جو نیچے والے ہیں۔ ایسا کیوں ہے اور ایسا کیوں نہیں ہے، اور جو ہے وہ کب، کیوں اور کیسے بہتر ہو سکتا ہے، وہ یہ سب کچھ نہیں جانتا تھا اور نہ اس قسم کی باتوں سے کوئی دلچسپی رکھتا تھا۔ البتہ جب کبھی وہ اپنی ذہن پر بہت زور دے کر سوچنے کی کوشش کرتا تھا تو اس کی سمجھ میں یہی آتا تھا کہ جس طرح وہ سٹے کے نمبر کا داؤ لگانے کے لیے کبھی کبھی ہوا میں سکہ اچھال کر ٹاس کر لیتا ہے، اسی طرح اس کے پیدا کرنے والے نے اس کے لیے ٹاس کر لیا ہوگا اور اسے اس خانے میں ڈال دیا ہوگا جو اس کی قسمت تھی۔ یہ کہنا بھی غلط ہوگا کہ چندرو کو اپنی قسمت سے کوئی شکایت تھی، ہرگز نہیں۔ وہ ایک خوش قسمت، محنت کرنے والا، باغ باغ کر جی لگا کر خوش مزاجی سے کام کرنے والا لڑکا تھا۔ وہ رات دن اپنے کام میں اس قدر مشغول رہتا تھا کہ اسے بیمار پڑنے کی بھی کبھی فرصت نہیں ملی۔ کراچی میں تو وہ ایک چھوٹا سا لڑکا تھا، مگر بمبئی آ کر تو اس کے ہاتھ پاؤں اور کھلے اور بڑے، سینہ پھیلا، گندمی رنگ صاف ہونے لگا، بالوں میں لچھے سے پڑنے لگے، آنکھیں زیادہ روشن اور بڑی معلوم ہونے لگیں۔ اس کی آنکھیں اور ہونٹ دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ اس کی ماں ضرور کسی بڑے گھر کی رہی ہوگی۔ چندرو کی دنیا میں آواز کا اس حد تک گزر تھا کہ وہ سن سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا۔ عام طور پر گونگے بہرے بھی ہوتے ہیں، مگر وہ صرف گونگا تھا، بہرا نہ تھا۔ اس لیے حلوائی ایک دفعہ اسے بچپن میں ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ ڈاکٹر نے چندرو کا معائنہ کرنے کے بعد حلوائی سے کہا کہ چندرو کی حلق میں کوئی پیدائشی نقص ہے، مگر آپریشن کرنے سے یہ نقص دور ہو سکتا ہے اور چندرو کو بولنے کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ مگر حلوائی نے کبھی اس نقص کو آپریشن کے ذریعے دور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ سدھو نے سوچا یہ تو بہت اچھا ہے کہ نوکر گالی سن سکے مگر اس کا جواب نہ دے سکے۔ چندرو کا یہ نقص سدھو کی نگاہ میں اس کی سب سے بڑی خوبی بن گیا۔ اس دنیا میں مالکوں کی آدھی زندگی اس فکر میں گزر جاتی ہے کہ کسی طرح وہ اپنے نوکروں کو گونگا کر دیں۔ اس کے لیے قانون پاس کیے جاتے ہیں، پارلیمنٹیں سجائی جاتی ہیں، اخبار نکالے جاتے ہیں، پولیس اور فوج کے پہرے بٹھائے جاتے ہیں۔ سن لو مگر جواب نہ دو۔
ہو۔ اور چندرو تو پیدائشی گونگا تھا، یقیناً سدھو ایسا احمق نہیں ہے کہ اس کا آپریشن کروائے۔ سدھو بھی دل کا برا نہیں تھا، اپنے مخصوص حالات میں مخصوص حدود کے اندر رہ کر اپنا مخصوص زاویہ نگار رکھتے ہوئے وہ چندرو کو اپنے طریقے سے چاہتا بھی تھا، وہ سمجھتا تھا اور اس بات پر خوش تھا، اور اکثر اس کا فخریہ اظہار بھی کیا کرتا تھا کہ اس نے چندرو کی پرورش ایک بیٹے کی طرح کی ہے۔ کون کسی یتیم بچے کی اس طرح پرورش کرتا ہے، اس طرح پالتا پوستا بڑا کرتا ہے؟ کون اس طرح اسے کام پر لگاتا ہے؟ جب تک چندرو کا لڑکپن تھا سدھو اس سے گھر کا کام لیتا رہا۔ جب چندرو لڑکپن کی حدود پہ لانگنے لگا، سدھو نے اس کی خاطر ایک نیا دھندا شروع کیا۔ حلوائی کی دکان پر اس کے اپنے بیٹے بیٹھتے تھے، اس نے چندرو کے لیے چاٹ بیچنے کا دھندا طے کیا۔ ہولے ہولے اس نے چندرو کو چاٹ بنانے کا فن سکھا دیا، جل جیرا اور کانجی بنانے کا فن، گول گپے اور دہی بڑے بنانے کے طریقے، چٹخارا پیدا کرنے والے تیکھے مسالے، کرکری پاپڑیاں اور چنے کا لذیذ مرچیلا سالن، بھٹورے بنانے اور تلنے کے انداز، پھر سموسے اور آلو کی ٹکیاں بھرنے کا کام، پھر چٹنیاں، لہسن کی چٹنی، لال مرچ کی چٹنی، ہرے پودینے کی چٹنی، کھٹی چٹنی، میٹھی چٹنی، ادرک کی چٹنی اور پیاز اور ناردانے کی چٹنی، پھر انواع اقسام کی چاٹیں پروسنے کا انداز، دہی بڑے کی چاٹ، کانجی کے بڑے کی چاٹ، میٹھی میٹھی چٹنی کے پکوڑوں کی چاٹ، آلو کی چاٹ، آلو اور آلو پاپڑی کی چاٹ، ہری مونگ کے گول گپے، آلو کے گول گپے، کانجی کے گول گپے، ہرے مسالے کے گول گپے۔ جتنے برسوں میں چندرو نے یہ کام سیکھا، اتنے برسوں میں ایک لڑکا ایم اے پاس کر لیتا ہے پھر بھی بیکار رہتا ہے، مگر سدھو کا گھر بیکار گریجویٹوں کو اگلنے کی یونیورسٹی نہیں تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ چندرو اپنے کام میں مشاق ہو گیا ہے اور جوان ہو گیا ہے تو اس نے 4 پہیوں والی ایک ہاتھ گاڑی خریدی، چاٹ کے تھال سجائے اور چندرو کو چاٹ بیچنے پر لگا دیا، 1.5 روپیہ روز پر۔ جہاں چندرو چاٹ بیچنے لگا وہاں اس کا کوئی مد مقابل نہ تھا۔ سدھو نے بہت سوچ سمجھ کے یہ جگہ انتخاب کی تھی۔ کار لنکنگ روڈ پر اور پالی ہل کے چوراہے کے قریب ٹیلی فون ایکسچینج کے سامنے اس نے چاٹ کی پہیوں والی سائیکل گاڑی کو کھڑا کیا۔ یہ جگہ بہت بارونق تھی، ایک طرف یونین بینک تھا، دوسری طرف ٹیلی فون ایکسچینج، تیسری طرف ایرانی کی دکان، چوتھی طرف گوٹ بندر روڈ کا ناکا، بیچ میں شام کے وقت کھاتے پیتے خوش لباس نوجوان لڑکے لڑکیوں کا ہجوم بہتا تھا۔ چندرو کی چاٹ ہمیشہ تازہ، عمدہ اور کراری ہوتی تھی۔ وہ بول نہیں سکتا تھا مگر اس کی مسکراہٹ بڑی دلکش ہوتی تھی۔ اس کا سودا ہمیشہ کھرا ہوتا تھا، باز صاف اور تول پورا۔ گاہک کو اور کیا چاہیے؟ چندرو کی چاٹ اس نوآبادی میں چاروں طرف مقبول ہوتی گئی اور شام کے وقت اس کے ٹھیلے کے چاروں طرف نوجوان لڑکے لڑکیوں کا ہجوم رہنے لگا۔ چندرو کو سدھو نے 1.5 روپیہ روز پر لگایا تھا، اب اسے 3 روپے روز دیتا تھا، اور چندرو جو 1.5 روپے روز میں خوش تھا اب 3 روپیہ پا کر بھی خوش تھا، کیونکہ خوش رہنا اس کی عادت تھی۔ اسے کام کرنا پسند تھا اور وہ اپنا کام جانتا تھا اور اپنے کام سے اسے لگن تھی۔ وہ اپنے گاہکوں کو خوش کرنا جانتا تھا اور انہیں خوش کرنے میں اپنی خوشی محسوس کرتا تھا۔ دن بھر وہ چاٹ تیار کرنے میں مصروف رہتا، شام کے 4 بجے وہ چاٹ گاڑی لے کے ناکے پر جاتا، 4 سے 8 بجے تک ہاتھ روکے بغیر، آرام کا سانس لیے بغیر وہ جلدی کام کرتا۔ 8 بجے اس کا ٹھیلا خالی ہو جاتا اور وہ اسے لے کر اپنے مالک کے گھر واپس آ جاتا، کھانا کھا کر سینما چلا جاتا، 12 بجے رات کو سینما سے لوٹ کر اپنی چٹائی بچھا کر سیڑھیوں کے پیچھے سو جاتا اور صبح پھر اپنے کام پر۔ یہ اس کی زندگی تھی، یہ اس کی دنیا تھی۔ وہ بے فکر اور زندہ دل تھا، نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، نہ بچے، نہ بیوی۔ دوسرے لوگوں کے بہت سے خانے ہوتے ہیں، اس کا صرف ایک ہی خانہ تھا۔ دوسرے لوگ بہت سے ٹکڑوں میں بٹے ہوتے ہیں اور ان ٹکڑوں کو جوڑ کر ہی ان کی شخصیت دیکھی جا سکتی ہے، مگر چندرو ایک ہی لکڑی کا تھا اور لکڑی کے ایک ہی ٹکڑے سے بنا تھا۔ جیسا وہ اندر سے تھا ویسا ہی وہ باہر سے بھی نظر آتا تھا۔ وہ اپنی ذات میں بے جوڑ اور مکمل تھا۔
सांवली पारो को उसे परेशान करने में बड़ा मजा आता था। कानों में चांदी के बाले जिलाती, पाँव में छोटी सी पाजेब खिनखिनाती वो अपनी सहेलियों के साथ उसके ठेले के गीत खड़ी हो जाती तो चंद्रू समझ आता कि अब उसकी शामत आई है। दही बड़े की पत्तल तकरीबन चाट कर वो जरा सा दही बड़ा उस पर लगा रहने देती और फिर उसे दिखाकर कहती, ए गूंगे तू बहरा भी है क्या? मैंने दही बड़े नहीं मांगे थे, दही पटाखरी मांगी थी, अब इसके पैसे कौन देगा, तेरा बाप? इतना कहकर उस बड़े की तकरीबन खाली पत्तल को उसे दिखाकर बड़ी हकारत से जमीन पर फेंक देती। वो जल्दी जल्दी उसके लिए दही पटाखरी बनाने लगता। पारो उस पटाखरी की पत्तल साफ करके उसमें आधी पटाखरी छोड़ देती और गुस्से से कहती, इतनी मिर्च डाल दी, इतनी मिर्ची? अब बनाना नहीं आता है तो ठेला लेकर इधर क्यों आता है? ले अपनी पटाखरी वापस ले ले। इतना कहकर वो दही और चटनी की पटाखरी अपने नाखून की कोर में फंसाकर उसके ठेले पर घुमाती। कभी से झूठी पटाखरियों के थाल में वापस डाल देने की धमकी देती। उसकी सहेलियां हंसती, तालियां बजाती। चंद्रू दोनों हाथों से नाना के इशारे करता हुआ पारों से अपनी झूठी पटाखरी जमीन पर फेंक देने का इशारा करता। अच्छा समझ गई, तेरे चनों के थाल में डाल दूं? वो जानबूझकर उसका इशारा गलत समझती। जल्दी जल्दी घबराए हुए अंदाज में चंद्रू जोर जोर से सर लाता, फिर जमीन की तरफ इशारा करता। पारो खिलखिलाकर कहती, अच्छा जमीन से मिट्टी उठाकर तेरे दही के बर्तन में डाल दूं? पारो नीचे जमीन से थोड़ी सी मिट्टी उठा लेती। उस पर चंद्रू और भी घबरा जाता, दोनों हाथ जोर से लाकर मना करता। मिलाकर पारो उसे धमकाती, तो चल जल्दी से आलू की 6 टिक्कियां डाल दे और खूब गरम गरम मसाले वाले चने देना और अदरक भी, नहीं तो ये पटाखरी अभी जाएगी तेरे काले गुलाब जामुनों के बर्तन में। चंद्रू खुश होकर पूरी बतीसी निकाल देता। माथे पर आई हुई एक घुंघराली लट पीछे को हटा के तौलिए से हाथ मूंझकर जल्दी से पारो और उसकी सहेलियों के लिए आलू की टिक्कियां तलने में मसरूफ हो जाता। फिर कभी कभी पारो हिसाब में भी घपला किया करती। 60 पैसे की टिक्कियां, 30 पैसे की पटाखरी, दही बड़े तो मैंने मांगे ही नहीं थे, उसके पैसे क्यों मिलेंगे तुझे? हो गए 90 पैसे, 10 पैसे कल के बाकी हैं, ले 1 रुपया। गूंगा चंद्रू पैसे लेने से इनकार करता। वो कभी पारो की शौक चमकती हुई शरीर आंखों को देखता, कभी उसकी लंबी लंबी उंगलियों में कपकपाते 1 रुपये के नोट को देखता और सर हिलाकर इनकार कर देता और हिसाब समझाने बैठता। वो वक्त क़यामत का होता था जब वो पारो को हिसाब समझाता था। दही बड़े के थाल की तरफ इशारा करके अपनी उंगली को अपने मुंह पर रख कर चुप चुप की आवाज पैदा करते हुए गोया उससे कहता, दही बड़े खा तो गई हो, इसके पैसे क्यों नहीं दोगी? 30 पैसे दही बड़े के भी लाओ। वो अपने गले में से 30 पैसे निकाल के पारो को दिखाता। इस पर वो फौरन चमक कर कहती, अच्छा 30 पैसे मुझे वापस दे रहे हो, लाओ। इस पर चंद्रू फौरन अपना हाथ पीछे खींच लेता। नहीं, इनकार में वो सर लाकर पारो को समझाता, जो नहीं तुम्हें देना होंगे ये 30 पैसे। वो अपनी तहदीदी उंगली पारो की तरफ बढ़ा के इशारा करके कहता। इस पर पारो फौरन उसे टोक देती, अबे अपना हाथ पीछे रख, नहीं तो मारूंगी चप्पल। इस पर चंद्रू घबरा जाता। पारो की डांट से लाजवाब होकर बिल्कुल बेबस होकर मजबूर और खामोश निगाहों से पारो की तरफ देखने लगता कि पारो को उस पर रहम आ जाता। जेब से पूरे पैसे निकाल के उसे दे देती और बोलती, तू बहुत घपला करता है साहब, में कल से तेरे ठेले पर नहीं आऊंगी। मगर दूसरे दिन वो फिर आ जाती। उससे चंद्रू को छेड़ने में मजा आता था और अब चंद्रू को भी मजा आने लगा था। अगर अभी तक आपने अफसाना को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप नामवर अफसाना नगारों के शोर आफाक अफसानों से महफूज हो पाएँ और बर वक्त नई वीडियो हासिल करने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। जिस दिन वो नहीं आती थी, हालांकि उस दिन भी उसकी गाहकी और कमाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मगर जाने क्या बात थी, चंद्रू को वो दिन सूना सूना सा लगता था। जहाँ पर उसका ठेला रखा था वो उसके सामने एक गली से आती थी। पहले पहल चंद्रू का ठेला बिल्कुल यूनियन बैंक के सामने नाके पर था। होले होले चंद्रू अपने ठेले को खिसकाते खिसकाते पारो की गली के बिल्कुल सामने ले आया। अब वो दूर से पारो को अपने घर से निकलते
بدلتے دیکھ سکتا تھا۔ پہلے دن جب اس نے ٹھیلا یہاں لگایا تھا تو پارو ٹھیلے کی بدلی ہوئی جگہ دیکھ کر کچھ چونکی تھی، کچھ غصے سے بڑھ گئی تھی۔ ارے تو ناکے سے ادھر کیوں آ گیا گونگے؟ گونگے چندرو نے ٹیلی فون ایکسچینج کی عمارت کی طرف اشارہ کیا جہاں وہ اب تک ٹھیلا لگاتا آ رہا تھا۔ ادھر کیبل بچانے کے لیے زمین کھودی جا رہی تھی اور بہت سے کالے کالے پائپ رکھے ہوئے تھے۔ وجہ معقول تھی، پارو لاجواب ہو گئی، پھر کچھ نہیں بولی۔ لیکن جب کیبل بچھ گئی اور زمین کی مٹی ہموار کر دی گئی تو بھی چندرو نے اپنا ٹھیلا نہیں ہٹایا۔ وہ بھی کچھ نہیں بولی۔ ہاں، اس کے چنچل سباؤ میں ایک عجیب تیزی سی آ گئی، وہ اسے پہلے سے زیادہ ستانے لگی۔ پارو کی دیکھا دیکھی اس کی دوسری سہیلیاں بھی چندرو کو ستانے لگیں اور کئی چھوٹے چھوٹے لڑکے بھی، مگر لڑکوں کو تو چندرو ڈانٹ دیتا اور وہ جلدی سے بھاگ جاتے۔ ایک بار اس نے پارو کی سہیلیوں سے عاجز آ کر انہیں بھی ڈانٹ لائی تو اس پر پارو اس قدر ناراض ہوئی کہ اس نے اگلے 3-4 دنوں تک چندرو کو ستانا بند کر دیا۔ اس پر چندرو کو ایسا لگا کہ آسمان اس پر ڈہ پڑا ہو یا اس کے پیروں تلے زمین پھٹ گئی ہو۔ یہ پارو مجھے ستاتی کیوں نہیں ہے؟ طرح طرح کے ہیلو بہانوں سے اس نے چاہا کہ پارو اسے ڈانٹ پلائے، لیکن جب اس پر بھی پارو کے انداز نہیں بدلے اور وہ ایک مہذب، تمدن لیکن چاٹ بیچنے والے چندرو ایسے چھوکروں کو فاصلے پر رکھنے والی لڑکی کی طرح اسے چاٹ کھاتی رہی تو چندرو اپنی گونگی حماقتوں پر بہت نادم ہوا۔ ایک دفعہ اس نے بجائے پارو کے خود سے حساب میں گھپلا کر دیا۔ 100 روپیہ بنتا تھا، اس نے پارو سے 2.25 روپے طلب کیے۔ جان بوجھ کر خوب لڑائی ہوئی، جم کے لڑائی ہوئی، بالآخر سر جھکا کر چندرو نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور یہ گویا ایک طرح پچھلی تمام غلطیوں کی بھی تلافی تھی۔ چندرو بہت خوش ہوا کیونکہ پارو اور اس کی سہیلیاں اب پھر اسے ستانے لگی تھیں۔ بس اسے اتنا کچھ ہی چاہیے، ایک پازیب کی کنک اور ایک شریر ہنسی جو پھلجھڑی کی طرح اس کی گونگی سنسان دنیا کے ویرانے کو ایک لمحے کے لیے روشن کر دے۔ تو جب پارو کے قدم سہیلیوں کے قدموں میں گڑمٹ ہو کے چلے جاتے، وہ اس پازیب کی کھنک کو دوسری پازیبوں کی کھنک سے الگ کر کے سنتا تھا، کیونکہ دوسری لڑکیاں بھی چاندی کی پازیبیں پہنتی تھیں، مگر پارو کی پازیب کی موسیقی کچھ اور تھی۔ یہ موسیقی جو اس کے کانوں میں نہیں، اس کے دل کے کسی تنہا، تاریک اور شرمیلے گوشے میں سنائی دیتی تھی۔ بس اتنا ہی کافی تھا اور وہ اسی میں خوش تھا۔ اچانک مصیبت نازل ہوئی ایک دوسرے ٹھیلے کی صورت میں۔ کیا ٹھیلا تھا یہ؟ بالکل نیا اور جدید ڈیزائن کا، چاروں طرف چمکتا ہوا کانچ لگا تھا، اوپر نیچے دائیں بائیں چاروں طرف لال پیلے اودے اور نیلے رنگ کے کانچ تھے۔ گیس کے 2 ہنڈے تھے جن سے یہ ٹھیلا بکائے نور بن گیا تھا۔ پتل کی جگہ چمکتی ہوئی چینی کی پلیٹیں تھیں۔ ٹھیلے والے کے ساتھ ایک چھوٹا سا چھوکرا بھی تھا جو گاہک کو بڑی مستعدی سے ایک پلیٹ اور ایک صاف ستھری نیپکن بھی پیش کرتا تھا اور پانی بھی پلاتا تھا۔ چاٹ والے کے گڑھے کے گرد موگرے کے پھولوں کا ہار بھی لپٹا ہوا تھا اور ایک چھوٹا ہار چاٹ والے نے اپنی کلائی پر بھی باندھ رکھا تھا۔ جب وہ مسالے دار پانی میں گول گپے ڈبو کر پلیٹ میں رکھ کر گاہک کے ہاتھوں کی طرف سرکاتا، چاٹ کی کراری خوشبو کے ساتھ گاہک کے نتنوں میں موگرے کی مہک بھی شامل ہو جاتی۔ گاہک مسکرا کر نئے چاٹ والے سے گویا کسی تمغے کی طرح اس پلیٹ کو حاصل کر لیتا اور نیا چاٹ والا گونگے چاٹ والے کی طرف تحقیر سے دیکھ کر پر نخوت انداز سے زور سے کہتا، چکھ بے۔ ایک ایک 2 کر کے چندرو کے بہت سے گاہک ٹوٹ کر نئے ٹھیلے والے کے گرد جمع ہونے لگے تو بھی چندرو کو زیادہ پریشانی نہیں ہوئی۔ پھر آ جائیں گے یہ اونچی دکان پھیکے پکوان والے، کب تک چندرو کی سچی، اصلی اور صحیح مسالوں رچی ہوئی چاٹ کا مقابلہ کریں گے؟ ہم بھی دیکھ لیں گے۔ اس نے 2 گاہکوں کو نئے چاٹ والے کی طرف جاتے ہوئے کنکھیوں سے دیکھ بھی لیا تھا اور اسے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ چکنی چمکتی پلیٹوں اور ہوٹل نما سروس کے باوجود انہیں نئے چاٹ والے کی چاٹ زیادہ پسند نہیں آ رہی ہے۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ مستعد ہو کر اپنے کام میں جٹ گیا۔ یکایک اس کے کانوں میں پازیب کی ایک کھنک سنائی دی، اس کا دل زور زور سے دھڑک گیا۔ اس نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، گلی سے پارو پازیب کھنکھناتی اپنی سہیلیوں کے سنگ برآمد ہو رہی تھی۔ جیسے چڑیاں چہکیں ایسے وہ لڑکیاں بول رہی تھیں، کتنی ہی بڑی بڑی اور شوخ نگاہیں تھیں۔ فضا میں
ابابیلوں کی طرح تیرتی ہوئی اور سڑک پار کر کے اس کے ٹھیلے کی طرف بڑھنے لگی۔ اچانک پارو کی نگاہیں نئے ٹھیلے والے کی طرف اٹھی، وہ رک گئی، اس کی سہیلیاں بھی رک گئیں۔ وہ سانس لیے بغیر پارو کی طرف دیکھنے لگا۔ پارو نے ایک اچٹتی سی نگاہ چندرو کے ٹھیلے پر ڈالی، پھر نخوت سے اس نے منہ پھیر لیا اور ایک ادائے خاص سے مڑ کر اپنی سہیلیوں کو لے کر نئے ٹھیلے والے کے پاس پہنچ گئی۔ تم بھی پارو، تم بھی؟ چندرو کا چہرہ غصے اور شرم سے لال ہو گیا، رگوں اور نسوں میں خون گونجنے لگا جیسے اس کا حلق خون سے بھر گیا ہو۔ وہ کچھ بول نہیں سکا، مگر اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ بولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ اس موٹی دیوار کو توڑ دے گا جو اس کی روح کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ ابھی چیخ کر کہے گا، تم بھی پارو، تم بھی، مگر خون اس کے حلق میں بھر گیا تھا۔ کان کسی بڑھتے ہوئے طوفان کی آوازیں سن رہے تھے اور اس کا سارا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا، گویا کوئی آخری کوشش کسی لوہے کی دیوار سے ٹکرا کر ٹوٹ گئی تھی، اور وہ سر جھکا کر اپنے گاہکوں کی طرف متوجہ ہو گیا، مگر اس بے چین پازیب کی کھنک ابھی تک اس کے دل میں تھی۔ اور اس کی سہیلیاں نے ٹھیلے والے کے گرد جمع انواع اقسام کی چاٹیں کھائے چلے جا رہی تھیں اور بیچ بیچ میں تعریفیں کرتی جا رہی تھیں۔ ان سب میں پارو کی آواز سب سے اونچی تھی، کیسی لذیذ چاٹ ہے، کیسے برابر کے مسالے ہیں۔ موئے نام نہ لے کر محض اشارہ کر کے، پرانے ٹھیلے والے کو تو چاٹ بنانے کی تمیز ہی نہیں ہے، اب تک جھوٹی پتلوں میں چاٹ کھلاتا رہا ہے، اور اس کے ہاتھ تو دیکھو۔ پارو نے چمک کر چندرو کی طرف اشارہ کیا، کیسے گندے اور غلیظ، معلوم ہوتا ہے 7 دن سے نہایا نہیں، ایک نیپکن تو نہیں اس کے پاس، جب ہاتھ پونچھنے کے لیے مانگو وہی اپنا گندا میلا تولیہ آگے کر دیتا ہے۔ پارو کے پتلے پتلے ہونٹ نفرت سے خم ہو گئے، میں تو کبھی اس چاٹ والے کے ٹھیلے پر تھوکوں بھی نہ۔ اس کے آگے چندرو کچھ سن نہ سکا، ایک لال آندھی اس کی آنکھوں میں چھا گئی۔ وہ گونگو کسی ایک وحشت زدہ چیخ کے ساتھ اپنا ٹھیلا چھوڑ کے آگے بڑھا اور اس نے نئے ٹھیلے والے کو جا لیا اور اس سے گتھم گتھا ہو گیا۔ لڑکیاں چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئیں۔ چندرو نے ٹھیلے والے اور اس کے چھوکرے دونوں پر بھاری ثابت ہوا۔ چندرو ایک وحشی جانور کی طرح لڑ رہا تھا، اس نے نئے ٹھیلے والے کو مار مار کر اس کا برکس نکال دیا، اس کے ٹھیلے کے سارے کانچ توڑ ڈالے، چھوکرے کی پٹائی کی، نیا ٹھیلا ماں اپنے ساز و سامان کے سڑک پر اوندا دیا، پھر سڑک کے بیچ کھڑا ہو کر زور زور سے ہانپنے لگا۔ پولیس آئی اور اسے گرفتار کر کے لے گئی۔ عدالت میں اس نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا۔ عدالت نے اسے 2 ماہ قید کی سزا دی اور 500 روپیہ جرمانہ، اور جرمانہ نہ دینے پر 4 ماہ قید بامشقت۔ سدھو حلوائی نے جرمانہ نہیں بھرا، اور دوسرا کون تھا جو جرمانہ ادا کرتا؟ چندرو نے پورے 6 ماہ کی جیل کاٹی۔ جیل کاٹ کر چندرو پھر سدھو حلوائی کے گھر پہنچ گیا۔ کوئی دوسرا اس کا ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ سدھو حلوائی پہلے تو اسے دیر تک گالیاں دیتا رہا اور اس کی حماقت پر اسے بے نکت سناتا رہا، دیر تک چندرو سر جھکائے خاموشی سے سب کچھ سنتا رہا۔ اگر وہ گونگا بھی نہ ہوتا تو کس سے کہتا؟ اس کا جرم یہ نہیں تھا کہ اس نے ایک ٹھیلے والے کو مارا تھا، اس کا جرم یہ تھا اس نے ایک پازیب کی کھنک سنی تھی۔ جب سدھو حلوائی نے خوب اچھی طرح گالیاں دے کر اپنے دل کی بڑاس نکال لی تو اس نے اسے پھر کام پر لگا لیا۔ آخر کیا کرتا؟ چندرو بے حد ایماندار، محنتی اور اپنے کام میں مشتاق تھا۔ اب جیل کاٹ کے آیا ہے تو تھوڑی سی عقل بھی آ گئی ہوگی کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس نے خوب اچھی طرح سمجھا کر 2-3 دن کے بعد پھر سے چندرو کو اسی اڈے پر ٹھیلا دے کر روانہ کر دیا۔ چندرو کی غیر حاضری میں سدھو نے ایک اچھا کام کیا تھا۔ اس نے چندرو کے ٹھیلے پر نیا رنگ روغن کروا دیا تھا، کانچ بھی لگا دیا تھا، پتلوں کی جگہ کچھ سستی قسم کی چینی کی پلیٹیں اور کچھ چمچے بھی رکھ دیے تھے۔ چندرو 6 ماہ بعد پھر سے ٹھیلا لے کر روانہ ہوا۔ 8ویں، 10ویں اور 11ویں سڑک پار کر کے لنکنگ روڈ کے ناکے پر آیا۔ یونین بینک سے گھوم کر ٹیلی فون ایکسچینج کے پاس پہنچا۔
اس نے دیکھا جہاں پر اس کا ٹھیلا تھا اب اس جگہ نئے ٹھیلے والے نے قبضہ کر لیا تھا۔ وہی چھوکرا ہے، وہی ٹھیلے والا ہے۔ اس ٹھیلے والے نے گھور کر چندرو کو دیکھا۔ چندرو نے اپنی نظریں چرا لیں۔ اس نے نئے ٹھیلے والے سے کچھ فاصلے پر ایکسچینج کے ایک طرف اپنا ٹھیلا روک دیا اور گاہکوں کا انتظار کرنے لگا۔ 4 بج گئے، 5 بج گئے، 6 بج گئے، کوئی گاہک اس کے پاس نہیں پھٹکا۔ 2 ایک گاہک آئے مگر وہ نئے تھے اور اسے جانتے نہیں تھے۔ 4-6 آنے کی چاٹ کھا کر چل دیے۔ افسردہ دل چندرو سر جھکائے اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کبھی تولیہ لے کر کان چمکاتا، ڈوئی ڈال کر گڑے میں مسالے دار پانی کو ہلاتا، انگیٹھی میں آنچ ٹھیک کرتا، ہولے ہولے آلو کے بھرتے میں مٹر کے دانے اور مسالے ڈال کر ٹکیاں بناتا رہا۔ پھر یکایک اس کے کانوں میں پازیب کی کھنک سنائی دی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا، خون رخساروں کی طرف دوڑنے لگا۔ وہ اپنے جھکے ہوئے سر کو اوپر اٹھانا چاہتا تھا مگر اس کا سر اوپر نہیں اٹھتا تھا۔ پازیب کی کھنک اب سڑک پر آ گئی تھی کہ جسم و جان کا زور لگا کر اس نے اپنی گری ہوئی گردن کو اوپر اٹھایا اور جب دیکھا تو اس کی آنکھیں پاروں پر جمی کی جمی رہ گئیں۔ اس کے ہاتھ سے ڈوئی گر گئی اور تولیہ اس کے کاندھے سے اتر کر نیچے بالٹی میں بھیگ گیا اور ایک گاہک نے قریب آ کر کہا مجھے 2 سموسے دو، مگر اس نے کچھ نہیں سنا۔ اس کے بدن میں جتنے حواس تھے، جتنے احساس تھے، جتنے جذبات تھے، سب کھینچ کر اس کی آنکھوں میں آ گئے تھے۔ اب اس کے پاس کوئی جسم نہ تھا، صرف آنکھیں ہی آنکھیں تھیں۔ یہ اس کا ٹھیلا تھا، وہ چند قدم پر دوسرا ٹھیلا تھا اور وہ تکے جا رہا تھا پارو کدھر جائے گی۔ ہولے ہولے سرگوشیوں میں بات کرتے ہوئے، گائے گائے اس کی طرف دیکھتے ہوئے لڑکیاں سڑک پر چلتے ہوئے ان دونوں ٹھیلوں کے قریب آ رہی تھیں۔ زیر لب بحث دھیرے دھیرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ یکایک جیسے اس بحث کا خاتمہ ہو گیا، لڑکیوں نے سڑک پار کر کے نئے ٹھیلے والے کے ٹھیلے کو گھیر لیا مگر چندرو کی نگاہیں نئے ٹھیلے والے کی طرف نہیں پھری۔ وہ اس خلا میں دیکھ رہا تھا، گلی اور سڑک کے سنگم پر، جہاں آج 6 ماہ کے بعد اس نے پارو کو دیکھا تھا۔ وہ سر اٹھائے دنیا و مافیہ گردو پیش سے بے خبر ادھر ہی دیکھتا رہا۔ وہ پتھر کی طرح کھڑا صرف خلا میں دیکھ رہا تھا۔ یکایک بڑی تیزی سے اکیلی پارو اپنی سیلیوں سے کٹ کر اس کے ٹھیلے پر آ گئی اور چپ چاپ اس کے سامنے ایک مجرم کی طرح کھڑی ہو گئی۔ اسی لمحہ گونگا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ آنسو نہیں تھے، الفاظ تھے شکرانے کے، دفتر تھے شکایتوں کے، ابلتے ہوئے آنسو فصیح اور بلیغ جملوں کی طرح اس کے گالوں پر بہتے آ رہے تھے اور پارو سر جھکائے سن رہی تھی۔ اب پارو گونگی تھی اور چندرو بول رہا تھا۔ ارے وہ کیسے کہے اس پگلے سے کہ پارو نے بھی تو 6 ماہ انہی آنسوؤں کا انتظار کیا تھا، انہی آنسوؤں کا انتظار کیا تھا، انہی آنسوؤں کا انتظار کیا تھا، انتظار کیا تھا۔ افسانہ گو کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔